بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خضر را یہ نظم ہے بانگ درا سے، اور میں اس کو کنٹینیو کر رہا ہوں۔ اس کا یہ دوسرا سٹینزا ہے۔ تو اقبال وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ساحل سمندر پہ رات کو واک کر رہے تھے، اندر بہت سارے سوالات تھے، اور سڈنلی خضر جو ہیں وہ ان کے سامنے اپیئر ہوتے ہیں، اور خضر جو ہے وہ ان کو دیکھ کے، اقبال کو دیکھ کے، ان کی حالت، ان کے دل کی کیفیت دیکھ کے ان سے کہتے ہیں کہ بھائی تم جو ہے نا چشم دل واہو تو تقدیر عالم بے حجاب، کہ تم جو وہ ایک سیکر ہو، تمہارے اندر سوالات ہیں اس کائنات کے بارے میں، بہت سارے راز جو ہیں یہاں پہ۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دل کی چشم جو ہے وہ وا کرو، تو وہ اس کو اس سے دیکھنا شروع کرو، تو سب کچھ تمہارے لیے اوپن ہو جائے گا۔ تو اقبال کو جب یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ میرے سامنے خضر ہیں، تو دین ہی سڈنلی وہ ان کے اندر جو بھی سوالات تھے وہ سارے باہر آ جاتے ہیں، اور ون بائی ون ہی اسٹارٹس آسکنگ دوز کویسچنز۔ تو بیسیکلی یہ اسٹینزا 2 جو ہے وہ کویسچنز ہیں جو کہ اقبال نے پوچھے خضر سے۔ اے تیری چشمے جہاں بھی پر وہ طوفاں آشکار، جن کے ہنگامے ابھی دریا میں سوتے ہیں خاموش۔ کہ اقبال پھر بول پڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے خضر، آپ جو ہیں، آپ کو تو آپ کے اوپر وہ جو ہے نا چشم دل وا ہے، آپ کی جو دل کی آنکھ ہے وہ کھلی ہوئی ہے۔ تو جس طرح خضر نے کہا کہ جب وہ دل کی آنکھ کھل جاتی ہے تو سب کچھ یہ اوپن کتاب بن جاتی ہے، یہ پوری کائنات ہے۔ تو یہ آپ کے اوپر وہ سارا کچھ آشکار ہے، جن کے ہم ہنگامے ابھی دریا میں سوتے ہیں خاموش۔ تو ایسے راز کہ جو ابھی، یا ایسی چیزیں جو ابھی ہوئی نہیں، ان کا بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو کشتی مسکین و جان پاک و دیوار یتیم، علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش۔ تو یہ قرآن پاک سے یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خضر کے ساتھ جو ہے وہ سامنا ہوا ان دونوں کا آپس میں۔ تو آپ خود اس کو قرآن سے جا کے پڑھیں، میں اس کا آیت کا وہ بتا دوں گا نمبر، آپ خود پڑھیں تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی۔ ان شارٹ وہ یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو بھی سوالات کے جواب چاہیے تھے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے خضر سے پوچھنا چاہا، سو وہ اس چکر میں کہ ان کو خضر کہاں ملیں گے، انہوں نے بہت لمبا سفر طے کیا، تو ایونچولی وہ ان تک پہنچے۔ اور یا آپ خود قرآن سے پڑھیں، اگر میں کچھ مس کر رہا ہوں تو مجھے بتائیے گا۔ تو جب انہوں نے خضر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان سے کہا کہ مجھے جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، چونکہ مجھے سوالات کے جواب چاہیے۔ تو خضر نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ آ جاؤ، میں ایک سفر پہ جا رہا ہوں، ایک کشتی میں بیٹھ کے، تو تم جو ہے وہ بس میرے سے سوال نہ پوچھنا کوئی بھی، جو بھی میں کروں مجھے کویسچن نہ کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں حامی بھری کہ ٹھیک ہے جی، میں نہیں پوچھوں گا۔ لیکن جب وہ کشتی میں بیٹھ گئے تو ایسے 3 ایونٹ ہوئے آگے، کشتی مسکین، جان پاک و دیوار یتیم، 3 ایونٹ ہوئے، تو جس میں موسیٰ علیہ السلام ان کو نہ سمجھ سکے، سو وہ نہیں، ان کا جو نالج تھا وہ اس کو گریسپ بھی نہیں کر سکا کہ یہ خضر یہ کیوں کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ہر دفعہ ان کو ٹوک کے سوال پوچھا۔ تو تیسرے سوال کے بعد خضر نے کہا کہ اب میرے اور آپ کے راستے جدا ہیں۔ تو یہ وہ اس شعر میں اقبال اس طرف اشارہ کر رہے ہیں، علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش، کہ موسیٰ علیہ السلام کا علم بھی جب آپ کے سامنے حیرت فروش ہے، وہ بھی ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ ختم ہو جاتا ہے ان کا علم۔ چھوڑ کر آبادیاں رہتا ہے تو صحرا نورد، زندگی تیری ہے بے روز و شب و فردا و دوش۔ تو اے خضر، آپ جو ہے وہ دور رہتے ہیں، آپ لوگوں میں نہیں ملتے، آپ آبادیوں میں نہیں ملتے، آپ ویرانوں میں اور باہر جنگلوں میں اور سمندروں میں، اور دور آپ رہتے ہیں باقی سب سے۔ زندگی تیری ہے بے روز و شب و فردا و دوش، اور آپ کی زندگی میں یہ جس طرح ہم لوگ پھنسے ہوئے نا دن اور رات اور فردا و دوش، مستقبل ماضی، ان سے نکل ہی نہیں سکتے۔ تو آپ جو ہے وہ، آپ کے لیے تو یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، آپ تو وہ اوپر والی ایک سٹیٹ ہے، اس کے ساتھ آپ ہوکڈ ہیں، اس کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہے، وہ ٹائم لیس ڈائمنشن ہے۔ تو زندگی کا راز کیا ہے، سلطنت کیا چیز ہے؟ سو اس جگہ سے اقبال کے کویسچن شروع ہوتے ہیں۔ تو ایز اے سیڈ، میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں کہا کہ کویسچنز کافی حد تک سمجھ آ جاتے ہیں، مجھے بھی الحمدللہ یہ مطلب آپ ایزی ہیں کویسچنز کے، انسان جو پوچھ سکتا ہے۔ ان کے جو جواب خضر ہے نا وہ کافی مشکل ہے، اور مجھے اس طرح سے کلیئر نہیں ہوا، بٹ لیٹس پٹ دیز کویسچنز اینڈ دین وی ول سی انشاءاللہ ایٹ سم پوائنٹ کہ اس کے جواب کیا ہے ان ریئل سینس۔
زندگی کا راز کیا ہے، سلطنت کیا چیز ہے؟ کہ مجھے اقبال پھر کہتے ہیں کہ اے خضر مجھے بتائیے کہ زندگی اس کا سیکرٹ کیا ہے، یہ جو زندگی اس دنیا کے اوپر رواں دواں ہے، کب سے چل رہی ہے، کب تک جائے گی، تو اس کا سیکرٹ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا چیز ہے، اور پھر سلطنت کیا چیز ہے؟ یہ جو جب ہم دنیا میں رہ رہے ہیں تو ہمارے آگے پیچھے اسٹیٹس ہوتی ہیں، اور ہر اسٹیٹ جو ہے یہ کب سے ایسا ہی چل رہا ہے، بڑی اسٹیٹس ہوتی تھیں، کچھ چھوٹی ہو گئیں، پھر کچھ اور آ جاتی ہیں، کچھ ٹوٹ جاتی ہیں، کچھ بن جاتی ہیں، اور پھر جس طرح سے ایک اسٹیٹ کو چلایا جاتا ہے، جو اس کے چلانے والے ہوتے ہیں، جو ایک پورا ایک نظام ہے، ہر اسٹیٹ کا مختلف ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس کے پیچھے کیا چیز ہے، کیا چیز ہے جو انسان تو پورے ایک ہی مخلوق ہے، ایک ہی کریشن ہے، بٹ دین یو ہیو دی اسٹیٹس اینڈ لوگ ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ اور یہ سرمایہ و محنت میں ہے کیسا خروش، کہ ہر وقت، اس وقت بھی یہی تھا، ابھی بھی یہی ہے، کہ اگین ایک لوگ ہیں جو کہ، اور اس وقت بھی پوری دنیا میں یہی نظام رائج ہے، پوری دنیا میں، کہ سرمایہ ہے اور پھر محنت کش ہیں، وہ لوگ جو کام کرتے ہیں، جن کے آورز لمبے ہوتے ہیں، جن کے آورز زیادہ ہوتے ہیں، جو زیادہ محنت کرتے ہیں، زیادہ مشقت کرتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ وہ اپنی ایک جو منیمم لیول ہے نا لائف کا، جو کہ انسان کو ملنا چاہیے، وہ ان کو نہیں ملتا، دنیا کی زیادہ تر پاپولیشن کو وہ نہیں ملتا، کام وہ زیادہ کرتے ہیں، سب کچھ ان کے وہ اپنی پوری زندگی گالتے ہیں، دے دیتے ہیں، بٹ سٹل ان کو اس کا کچھ نہیں ملتا، لیکن کچھ لوگ ہیں، یہ سرمایہ جن کے پاس ہے، وہ اوپر ہوتے ہیں، وہ اتنی محنت بھی نہیں کرتے، لیکن تو اس کے درمیان میں یہ جو سرمایہ اور محنت کے درمیان جو یہ چپکلش ہے، یہ کیوں ہے، اور اس کے پیچھے کیا ہے، راز کیا ہے؟ ہو رہا ہے ایشیا کا خرقہ دیری نچاک، نوجوان اقوام نو دل دولت کے ہیں پیرایا پوش۔ تو ایشیا کا جو ہے وہ خرقہ دیرینہ پوش کو، ایشیا کا جو کلاک ہے وہ پرانا ہوتا جا رہا ہے، تو بیسیکلی اقبال جو ہے وہ ویسٹ اور ایسٹ کی جو ایک تفریق ہے، اس کو وہ بتا رہے ہیں، اور ایون جو ایشیا ہے اس میں مطلب اب تو یہ تفریق بھی مٹتی جا رہی ہے، اب اگر ہم اس کرنٹ ایج کو دیکھیں نا، تو یہ جو ویسٹ اور ایسٹ کی کبھی کوئی تفریق ہوتی ہوگی، ویسٹرن ویلیوز ہیں، ایسٹرن ویلیوز ہیں، تو اب یہ دیٹ از وائی میں ہمیشہ سے اپنی ویڈیوز میں یوز کر رہا ہوں کرنٹ ایج، وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ہی ایج بن چکی ہے، کوئی ایسا معاشرہ، کوئی ایسی سوسائٹی آپ بتا دیں جس میں جس میں اس کرنٹ ایج کا انفلوئنس نہ ہو، تو وہ ایشیا کا جو پرانا کوئی وہ تھا، جو اس کی ویلیوز ہوں گی، وہ تو ساری ختم ہو گئی، دیٹس واٹ آئی تھنک اٹ مینس، ایشیاز ٹائم آنرڈ کلاک گروز ریگڈ اینڈ ویئرز آؤٹ، وہ پرانا سب کچھ ختم ہو چکا ہے، ایک ہی رنگ ہے جس میں یہ پوری دنیا رنگی ہوئی ہے، اور دوسرا مصرع بالکل یہی ہے، نوجوان اقوام نو دولت کے ہیں پیرایا پوش، کہ آج کا جو نوجوان ہے نا، دنیا کے کسی بھی کونے سے، کسی بھی جگہ سے ایک نوجوان کو لے لیں، اس کے سامنے ایک ہی امیج اس دنیا نے دیا ہے اس کو، کہ اس امیج کو اچیو کرو، اور وہ امیج سب کے لیے یکساں ہے، تمام نوجوانوں کے لیے یکساں ہے، اور اس میں دولت آ جاتی ہے، اپنے لیے حاصل کرو، اپنی زندگی سنوارو، اینڈ دیٹس اٹ۔ گرچہ سکندر رہا محروم آب زندگی، فطرت اسکندری اب تک ہے گھر میں ناو نوش۔ الیگزینڈر دی گریٹ جس کو کہتے ہیں، وہ سٹوری میں نے نہیں پڑھی اس کی پوری، میں نے ایسے ہسٹری کبھی نہیں پڑھی، تو وہ اس کو وہ مطلب مشن پہ ہوگا، کسی مشن پہ ہوگا کہ میں نے شاید پوری دنیا کو قبضہ کرنا ہے، تو مطلب وہ خود جو ہے وہ آب زندگی سے محروم رہا، اس کو وہ جو کرنا چاہ رہا تھا، کنکر کرنا چاہ رہا تھا سب کو، وہ محروم رہا اس سے، پورا نہیں کر پایا اس کو، لیکن جو اس کی جو فطرت تھی اب تک ہے گھر میں ناو نوش، اب بھی لوگ ہیں، اب بھی اس دنیا میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو ابھی تک وہ ان کے اندر بھی یہی خواہش ہے، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ کنکر کریں، سب کو کنکر کر لیں، تو یہ ابھی تک چل رہی ہے، حالانکہ اس سے سبق نہیں سیکھا انہوں نے، کہ آج تک کبھی کسی نے یوں نہیں کیا کہ سب کو کر لیں۔ بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، خاک و خوں میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش۔ یہ چیز، یہ شعر ہے، بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، اور جو ہاشمی ہے نا،
جس نے لیبل لگایا ہوا ہے اسلام کا، اس کے منہ سے اسلام نکلتا ہے، اس کے کپڑوں میں اسلام ہوتا ہے، اس کی داڑھی میں اسلام ہوتا ہے، اور اگر نہ بھی ہو تو مطلب اس کے ذہن میں اسلام ہوتا ہے، ہر وقت وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے، لیکن بیسیکلی وہ کرتا کیا ہے؟ بیچتا ہے ناموس سے دین مصطفیٰ، سڑکوں پہ رولتا ہے اللہ کے دین کو، مصطفیٰ کے دین کو سڑکوں پہ رولتا ہے، ہر روز رولتا ہے، آج کل بھی رول رہا ہے، ہر وقت رولتا ہے، تو کس کے لیے؟ 2 ٹکوں کے لیے، تھوڑی سی عزت کے لیے بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، خاک و خوں میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش، اور اس کے سامنے جب وہ یہ دین بیچ رہا ہوتا ہے نا، اس کے سامنے اس کی سڑکوں کے اوپر، گلیوں میں، بسوں کے اندر لوگ لوگ مجبور لوگ، وہی جو سرمایہ و محنت کش ہیں، وہ ان کی زندگی مضراب میں ہوتی ہے، ان کی ایک اس کرنٹ ایج نے لوگوں کے گردن کے اوپر پاؤں رکھا ہوا ہے، ان کو موقع نہیں دے رہی کہ وہ اٹھ کے کچھ سوچ سکیں، اپنی اس چکر کے نکل سکیں اپنے روزگار میں سے، کہ سوچیں کہ یہ دنیا کوئی اور پرپس کوئی اور تھا، یہ دنیا بڑی خوبصورت جگہ ہے، اس میں بہت عجیب و غریب قسم کی یہ چیز ہے یہ، اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، لیکن کون سوچے گا جب آپ نے کسی کی گردن سے کسی کو دبوچا ہو اور اس کو سانس نہ آ رہی ہے، تو وہ کیسے سوچے گا؟ اور یہ سب کچھ اس بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، اس کے سامنے ہو رہا ہے، اور اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو سم تھنگ بگ، کہ جو قرآن پاک ہے وہ تو ایک کتاب ہے نا، کچھ لوگ اس کو کتاب لیتے ہیں، یہ ایک کتاب ہے، لیکن مجھے یوں لگتا ہے، اور اس شعر کو پڑھ کے مجھے یوں لگتا ہے کہ جس طرح سے یہ کائنات جو ہے نا، وہ ہمارے، یہ جو قرآن ہے یہ ہمارے سامنے ہاؤ ڈو آئی پٹ اٹ، کہ اٹس لائک ہمارے سامنے یہ اوپن کتاب ہے، ایک تو یوں سمجھ لیں، اور اٹس جس طرح قرآن میں آپ کو سٹوریز ملتی ہیں نا، تو یہ ایسی سٹوریز ہیں جو ہمارے سامنے دے آر بینگ پلیڈ آؤٹ، ہمارے سامنے یہ سب کچھ چل رہا ہے، یہ کوئی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی مطلب یہ ایسی ایک چیز ہے جس میں ہم اپنے سامنے یہ ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، سب کچھ اسی طرح سے موجود ہے، آگ بھی ہے، نمرود بھی ہے، سب کچھ ہے، اونلی جس چیز کی کمی ہے نا، کہ ساری کنڈیشنز پوری ہو چکی ہیں جو پہلے سے قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، وہ ساری کنڈیشنز پوری ہو چکی ہیں، صرف جو مسنگ لنک ہے نا وہ ابراہیم کا ہے، اس زمانے میں ابھی ابراہیم کوئی نہیں ہے، وہ نہیں ہے، لیکن باقی ساری کنڈیشنز دے آر میٹ، وی آر آلریڈی دیئر، تو اٹ لکس لائک کہ پھر کسی کا امتحان مقصود ہے، کہ شاید یہ جو ایز اے سیڈ کہ یہ ایک ایسی چیز ہے قرآن اور یہ جو کائنات، ان کا بڑا زبردست تعلق ہے آپس میں، اور یہ کائنات لائک اپنے آپ کو، قرآن کو انفولڈ کر رہی ہے اپنے سامنے، اینڈ اٹس بینگ پلیڈ آؤٹ ہمارے آنکھوں کے سامنے۔ تو یہ اقبال کے سوالات تھے، زندگی، اسٹیٹ، سرمایہ و محنت، اور پھر بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، اور آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، پھر کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ تو ان سارے سوالوں کے جواب خضر میں ملیں گے، اور انشاءاللہ ایٹ سم پوائنٹ جب میں سمجھوں گا کہ مجھے تھوڑا سا میں نے اس کو سمجھ لیا ہے، تو دین I'll come back and I'll share those انشاءاللہ۔